بہت شکریہ، جزاک اللہ. تشریف لاتے رہا کریے بھائی، ہوں، بہت مزہ آتا ہے آپ کا کلام سن. ماشاء اللہ ماشاء بہت بہت اللہ. شکریہ. تو اب ہم بالکل اختتام پہ آ چکے ہیں، اور تو کوئی باقی نہیں ہے نا؟ چلیے، تو میں جناب اساتذہ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا جناب تنویر پور صاحب سے کہ وہ آپ نے اپنا صدارتی کلام اور اپنا صدارتی خطبہ بھی تشریف سماعت ہمیں پیش فرمائے، اور آج کی محفل کا آپ کے بعد اختتام ہو جائے گا، اس کا اعلان بھی فرمائے. جی بہت بہت شکریہ رشید بھائی. صدر جی محترم جناب تنویر پور سے. جی بہت شکریہ رشید بھائی، اور آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاء اللہ یہ بزم و سخن شکاگو کے زیر تمام یہ غیر ردیفی مشاعرہ جو ہر مہینے ہوتا ہے، یہ تو اپنے بھائی رشید شیخ صاحب کی محنت ہے اور ان کی اردو زبان سے محبت ہے. ترانہ اردو بھی پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشاعرہ پایا تک مل تک پہنچا. اور اس اب دوسرا جو مشاعرہ ہے ردیف کا ہے، وہ ردیف بتا دیے رشید بھائی نے. کچھ لفظ کچھ ہے، کچھ ہے تو کچھ یاد رکھیے گا. پہ پہنچ چکے ہیں الف سے لے کے یہ تک. ہاں تو اب اگلے ماہ اکتوبر کا جو مشاعرہ دو ہوگا، چشمیے کے ساتھ ہے کچھ. پہلے اتوار کو جو مشاعرہ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ کچھ پہ ہوگا. تشریف لائیے، اور اس پہ تو آپ کچھ نہ کچھ آپ کا کیا آئیے گا، آپ لوگ کچھ کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ کے آئیے گا. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ان کی اردو زبان و ادب کے فروغ کی جدوجہد میں حصہ لیتے رہیں، اور رشید بھائی کا ان کا ساتھ دیتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ جن شرائع کرام نے شرکت فرمائی سب کو مبارکباد، اور رشید بھائی کو بھی بہت بہت مبارک. سب کا کلام بہت اچھا کلام سننے کو ملا. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فروغ اردو کے لیے ہماری اس جدوجہد و کامیابی سے ہمکنار کرے. ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اور ہمیں دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے تمام اچھے سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمیں ترقی عطا فرمائے. آمین. تو اب ایک ربائی پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو یہ ربائی سماعت فرمائیے. ماضی کے وہ لمحات کہاں سے لاؤں، ماضی کے وہ لمحات کہاں سے لاؤں، ممکن ہی نہیں آہو فغاں سے لاؤں، ممکن ہی نہیں آہو فغاں سے لاؤں. آدم نے کہا عرض پہ یہ حوا سے، آدم نے کہا عرض پہ یہ حوا سے، وہ عیش میں اب کیسے جنا سے لاؤں. آدم نے کہا عرض پہ یہ حوا سے، وہ عیش میں اب کیسے جنا سے لاؤں. ظاہر جنت کا مزہ چک کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ماضی کے وہ لمحات کہاں سے لاؤں، ممکن ہی نہیں آہو فغاں سے لاؤں. آدم نے کہا عرض پہ یہ حوا سے، وہ عیش میں اب کیسے جنا سے لاؤں، وہ عیش میں اب کیسے جنا سے لاؤں. جی بہت شکریہ. غزل سماعت فرمائیے. مطلب ہے اے میرے خامے نئے اشعار لکھ، اے میرے خامے نئے اشعار لکھ، حرف حق جو ہوں ابد آثار لکھ. اے میرے خامے نئے اشعار لکھ، حرف حق جو ہوں ابد آثار لکھ. اور شاعر رنگی نوا شب زندہ دار، شاعر رنگی نوا شب زندہ دار، ہے فقط اب دہر میں بیدار لکھ. شاعر رنگی نوا شب زندہ دار، ہے فقط اب دہر میں بیدار لکھ. اور غزل کا شعر اس کی آنکھوں کو تو لکھ بحر بسیط، اس کی آنکھوں کو تو لکھ بحر بسیط، عارض محبوب کو زوبار لکھ. اس کی آنکھوں کو تو لکھ بحر بسیط،
عارض محبوب کو زوبار لکھ. اور اس جہاں میں دیکھ انسان کے ستم، اس جہاں میں دیکھ انسان کے ستم، اور احوال دل افگار لکھ، اور احوال دل افگار لکھ. آداب آداب. اور جو غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے رہتے ہیں اس پہ، بے گناہوں کا بہاتا رہ لہو، بے گناہوں کا بہاتا رہ لہو، ان کو کاری کہ انہیں بدکار لکھ. بے گناہوں کا بہاتا رہ لہو، ان کو کاری کہ انہیں بدکار لکھ. اور جو تکبر کے نشے میں کھو گیا، جو تکبر کے نشے میں کھو گیا، ہو گیا ذلت سے وہ دو چار لکھ. جو تکبر کے نشے میں کھو گیا، ہو گیا ذلت سے وہ دو چار لکھ. اور یہ پاکستان کے حوالے سے 71 کے حوالے سے، نصف حصہ کیوں گنوایا ملک کا، نصف حصہ کیوں گنوایا ملک کا، داستان ملت خوددار لکھ. طنز ہے، طنزیہ. نصف حصہ کیوں گنوایا ملک کا، داستان ملت خوددار لکھ. 313 نہیں تھے یاد کیا، 313 نہیں تھے یاد کیا، ڈال بیٹھے لاکھ کیوں ہتھیار لکھ. 313 نہیں تھے یاد کیا، ڈال بیٹھے لاکھ کیوں ہتھیار لکھ. اور فرقہ بندی سے مٹا بغداد پھر، فرقہ بندی سے مٹا بغداد پھر، بار دیگر قصہ تاتار لکھ. فرقہ بندی سے مٹا بغداد پھر، بار دیگر قصہ تاتار لکھ. اور لکھ تو پہلے خانہ مفلس کا حال، آج کل جو حالات ہیں، لکھ تو پہلے خانہ مفلس کا حال، بعد اس کے شوکت دربار لکھ. لکھ تو پہلے آداب 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 آداب. لکھ تو پہلے خانہ مفلس کا حال، بعد اس کے شوکت دربار لکھ، بعد اس کے شوکت دربار لکھ. اور جو خطا اپنی نہ کرتی ہو شمار، جو خطا اپنی نہ کرتی ہو شمار، ہے اسی تسبیح میں زنار لکھ. جو خطا اپنی نہ کرتی ہو شمار، ہے اسی تسبیح میں زنار لکھ. اور کہہ رہا ہے مولوی فرقہ پرست، کہہ رہا ہے مولوی فرقہ پرست، دوسرے فرقوں کو تو کفار لکھ. کہہ رہا ہے مولوی فرقہ پرست، کہہ رہا ہے مولوی فرقہ پرست، دوسرے فرقوں کو تو کفار لکھ، دوسرے فرقوں کو تو کفار لکھ. آداب. اور ظلم جتنا ہو رہا ہے اے فلک، ظلم جتنا ہو رہا ہے اے فلک، ماجرا سارا افق کے پار لکھ. ظلم جتنا ہو رہا ہے اے فلک، ماجرا سارا افق کے پار لکھ. آداب. اور دے رہا ہے نسل نو کو جو سبق. آداب. ظلم جتنا ہو رہا ہے اے فلک، ماجرا سارا افق کے پار لکھ. اور دے رہا ہے نسل نو کو جو سبق، دے رہا ہے نسل نو کو جو سبق، اس کو مستقبل کا تو معمار لکھ. دے رہا ہے نسل نو کو جو سبق، اس کو مستقبل کا تو معمار لکھ. اور سنگ کے بدلے لٹائیں رحمتیں، سنگ کے بدلے لٹائیں رحمتیں، ان کو تو کونین کا سردار لکھ. صلی اللہ علیہ وسلم. سنگ کے بدلے لٹائیں رحمتیں، ان کو تو کونین کا سردار لکھ. اور سر مقطع شعر. آخری جو ہے کلام حق اسے، آخری جو ہے کلام حق اسے، روشنی کا دل نشیں مینار لکھ. آخری جو ہے کلام حق اسے،
روشنی کا دل نشیں مینار لکھ. اور مقطع ہے تو ہے مصروف جہاد بالقلم، تو ہے مصروف جہاد بالقلم، پھول اپنی کلک کو تلوار لکھ، پھول اپنی کلک کو تلوار لکھ. اے میرے خامے نئے اشعار لکھ، حرف حق جو ہوں ابل آثار لکھ. اے میرے خامے نئے اشعار لکھ، حرف حق جو ہوں ابل آثار لکھ. بہت بہت شکریہ. اب صدر صاحب کے بعد ہمارا مشاہدہ